نمرود کے ساتھ مکالمہ۔ نمرود اس وقت بابل کا بادشاہ تھا جس نے خود خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 600 سال حکومت کی اور اس کی حکومت ایک بہت بڑے ایریے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے بچ آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح عام ہونے لگی۔ جب یہ خبر نمرود تک پہنچی تو وہ کافی طیش میں آ گیا کہ ایک عام آدمی نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کر ڈالا۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں اس واقعے کے بعد لوگ اپنے عقیدوں سے نہ پھر جائیں، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے سبب اس کی اپنی خدائی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ لہٰذا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلوایا اور اوپن ڈیبیٹ رکھی، بحث کی اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح فرماتا ہے: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کیا کیا کہ اس نے فوراً 2 قیدی بلوائے، ایک کو مروا دیا، کہا یہ دیکھو یہ مر گیا، اور ایک کو آزاد کر دیا، کہا یہ دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب حکمت سے انہوں نے بالکل ایک ایسی بات کی کہ اب وہ اس کو پکڑ ہی نہ پائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ اسپیچلیس ہو کے رہ گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا میں اس کا کیا جواب دوں، اور اس کی ہار واضح سب کے سامنے آ گئی۔ پورا دربار ساکت رہ گیا۔ یہ نمرود وہ شخص تھا جس کے آگے جواب دینا تو دور، گردن اٹھانا بھی بڑی بات تھی۔ لوگ اس کے آگے سجدے نہ کرتے تو اس کی گردن قلم کر دی جاتی، پر خود نمرود آپ علیہ السلام سے خوف زدہ تھا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ آگ نے بھی ابراہیم علیہ السلام پہ کچھ اثر نہ کیا۔ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں نے دوبارہ انہیں موت کی سزا سنائی یا یہ دوبارہ ایسے بچ کے نکل آئے تو لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی مقابلہ نہیں، لہٰذا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نکل جاؤ ادھر سے دور، اس شہر سے، اس بستی سے دور، کہیں دور چلے جاؤ۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام کی شہرت پوری ریاست میں پھیلنے لگی۔ جگہ جگہ لوگ آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کہ کس طرح آپ نے بتوں کو توڑ ڈالا، پھر کس طرح آپ آگ سے سلامت نکل آئے، اور کس طرح آپ نے بے خوف ہو کے نمرود کو لاجواب کر ڈالا۔ یوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں پہ حجت تمام کر دی، لیکن یہ لوگ پھر بھی نمرود کے خوف کے آگے خاموش رہے۔ نمرود کا زوال۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر تو کر دیا، پر پھر بھی لوگ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے اور تسلیم کرنے لگے کہ ابراہیم کا رب سچا اور طاقتور ہے، اور یقیناً نمرود ایک جھوٹا خدا ہے۔ اب بات نمرود کی عزت پہ بنائی تھی، اس کو لوگوں کو دکھانا تھا کہ وہ اصل خدا ہے، لہٰذا اپنی خدائی پروف کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروا دیا کہ ہم ابراہیم کے رب کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس نے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا، بڑی فوج جمع کی اور سب کو ایک اونچے مقام پہ بلا لیا کہ آج خداؤں کا مقابلہ ہوگا۔ نمرود ایک مشہور اور ایک ماہر تیر انداز تھا، خوب ڈیل ڈول والا، طاقتور۔ یہ ایک اونچی چوٹی پہ چڑھ گیا اور اس نے تیر مارا ہوا میں۔ اللہ کی مصلحت کہ وہ تیر جب واپس لوٹا تو اس پہ خون لگا تھا۔ یہ دیکھ نمرود نے اعلان کروا دیا کہ اس نے ابراہیم کے رب کو مار دیا۔ اس نے ڈھول اور ڈنکے بجوانے شروع کر دیے، دیکھو میں نے مار دیا اس کو جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اسی درمیان اللہ نے مچھروں کی ایک فوج وہاں بھیج دی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان مچھروں کی تعداد اتنی تھی کہ سورج تک دکھائی نہیں دیتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے مچھر دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان مچھروں نے نمرود کی تمام فوج کا خون چوس لیا اور وہ سب زمین پہ بے جان گر پڑے سوائے نمرود کے۔ اللہ نے اسے زندہ رکھنا تھا لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ، لہٰذا ایک ننھا سا مچھر
اس کی ناک میں گھس گیا، اور اللہ نے اس مچھر کو یہ قوت دی کہ وہ اس کی کھوپڑی میں داخل ہو گیا، اور جب تک وہ زندہ رہا یہ مچھر بھی زندہ رہا، اس کے سر کے اندر پھلتا پھولتا رہا۔ جب جب یہ مچھر حرکت کرتا، پھڑپھڑاتا، نمرود کو شدید اذیت اور سنسناہٹ، سرسراہٹ، عجیب کیفیت ہوتی۔ یہ ایک مسلسل تکلیف تھی، اس کو یا اس کی رعایا میں کسی کو بھی اس تکلیف کا حل نظر نہ آتا۔ وہ درد کے مارے اپنے سر کو پیٹتا، تھپڑوں سے، چپلوں سے۔ اس نے خاص چتر بنوایا تھا اور لوگوں کو مامور کیا کہ جب وہ تکلیف میں آئے تو وہ اس کے سر پہ اس چتر یا چپل سے مارے تو جا کے اس کو کچھ سکون ملے۔ وہ اسی تکلیف میں ہلاک ہوا، اور یوں اللہ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔